السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ انفال کے رکوع نمبر 3 کا سوال نمبر 3 جز 4 پڑھیں گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس فتنے سے جو اگر برپا ہو گیا تو ظالموں پر ہی نہیں واقع ہوگا بلکہ غیر ظالم بھی اس کی زد میں آئیں گے۔ فتنے کا لفظ فتن سے ہے، جس کے لغوی معنی ہے سونے کو آگ میں تپا کر کندن بنانا۔ فتنے کا لفظ قرآن کریم میں معصیت و گناہ، عذاب و کفر، امتحان اور آزمائش کے لیے بھی بولا گیا ہے۔ امتحان اور آزمائش کو بھی اسی مناسبت سے فتنہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کھرے کھوٹے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ یہاں فتنے سے مراد عذاب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ ایسا کون سا گناہ ہے کہ جس کی سزا ظالموں اور غیر ظالموں دونوں کو ملے گی؟ اس کے متعلق علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنا ہے۔ جس قوم میں فسق و فجور کا بازار گرم ہو، وہ اعلیٰ الاعلان احکام شریعت کے خلاف ورزی کی جاتی ہے، وہاں اہل علم اور صاحب اقتدار لوگوں کو خاموشی اختیار کر لینا، بدکاروں اور نافرمانوں کو ان کی بدعمالیوں سے نہ روکنا ایک ایسا فتنہ ہے جس کا وبال پوری قوم کو اٹھانا پڑتا ہے۔ گناہگار اپنے اصل گناہ کے وبال میں پکڑے جائیں گے اور بے گناہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنے کے گناہ میں پکڑے جائیں گے۔ کسی ایک کا گناہ کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور باوجود قدرت رکھنے کے اس کی گرفت نہ کریں تو ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان سب پر یکساں عذاب لے کر آئیں۔ اور دوسرا قول ترک جہاد ہے۔ جب کوئی قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے سے اسے زندگی زیادہ عزیز معلوم ہوتی ہے تو ساری قوم کو ذلت و غلامی کی بھیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، خصوصاً اس وقت تک جب امیر المؤمنین کی طرف سے جہاد کی دعوت تمام مسلمانوں کو دی جائے اور اسلامی شعراء کی حفاظت اس پر موقوف ہو جائے تو اس وقت ترک جہاد کا وبال صرف تارکین جہاد پر ہی نہیں پڑے گا بلکہ سارے مسلمان اس کی زد میں آئیں گے، اور کفار کے غلبے کے سبب عورتیں، بچے، بوڑھے سب بے گناہ قتل و غارت کا شکار ہو جائیں گے۔ اس صورت میں عذاب سے مراد دنیاوی مصیبتیں اور تکالیفیں بھی ہوں گی۔ اور تیسرا قول میدان جہاد سے فرار ہونا ہے۔ جب دین کے علمبردار باطل کے پرستاروں کے سامنے کمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور میدان جنگ سے بھاگ جاتے ہیں تو اس کا وبال چند افراد تک محدود نہیں رہتا بلکہ پوری قوم کو اس کا ازالہ کرنا پڑتا ہے۔ اس صورت میں کفار کے غلبے کے سبب عورتیں، بچے، بوڑھے سب بے گناہ قتل و غارت کا شکار ہو جائیں گے، لہٰذا یہاں بھی عذاب سے مراد دنیاوی مصیبتیں اور تکالیفیں ہوں گی۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔